بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوسیٰ علیہ السلام آئے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرتے رہے اور توریت آسمانی کتاب کے مطابق عمل کرنے کی تبلیغ کرتے رہے۔ ان کے بعد کالیب علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور ان کے بعد یسع علیہ السلام آئے۔ ان حضرات کے بعد بنی اسرائیل پر ان کے دشمن جالوت کی قوم عمالقہ کے لوگ غالب آ گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل مصر اور فلسطین کے درمیان رہتے تھے۔ بنی عمالقہ نے ان کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان کے بڑے بڑے رئیسوں کے بیٹے 440 کی تعداد میں قیدی بنا لیے اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا اور ان کی توریت بھی لے گئے۔ اس وقت ان کے کوئی نبی نہیں تھے جو ان کے معاملات کی تدبیر کرتے۔ خاندان نبوت کے سب لوگ وفات پا چکے تھے، صرف ایک عورت خاندان نبوت سے زندہ تھی جو حاملہ تھی، دعا کرتی رہتی تھی، اشموئیل، یعنی اے اللہ دعا قبول کر۔ عبرانی زبان میں اشمو کا معنی جلد اور ایل کا معنی اللہ ہے۔ بچے کے پیدا ہونے پر یہی نام رکھا۔ جب بچہ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو توریت دی اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ختم نبوت عطا فرمائی۔ تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام، صفحہ 342 343۔ طالوت کی بادشاہت کا فرمان۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 247۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ قوم جس امیر کا مطالبہ کر رہی ہے اور آپ دعا بھی کر رہے ہیں، اس کی 2 نشانیاں ہیں۔ آپ اپنے عصا کے قد کی پیمائش کریں، جس شخص کا قد اس عصا کے برابر ہو وہی ان کا امیر ہوگا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے پاس جانور کے سر کا جو سینگ بطور تیل استعمال ہوتا ہے، اس میں تیل جب خود ہی کسی شخص کے آنے پر چھلک پڑے وہی امیر ہوگا۔ طالوت کے جانور گم ہو گئے تھے، وہ ان کی تلاش میں نکلے تھے۔ ان کے ساتھ ایک دوست بھی تھا۔ اس نے کہا، ہم اگر نبی کے گھر جائیں اور جانوروں کے ملنے کے لیے دعا کرائیں یا ان سے رہنمائی طلب کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں جانور مل جائیں۔ طالوت نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر گئے تو سینگ میں تیل خود ہی چھلک پڑا۔ قد ماپنے پر طالوت کا قد بھی عصا کے برابر ہی پایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب دونوں نشانیوں کو طالوت میں پایا تو قوم میں اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا امیر طالوت کو بنا دیا ہے۔ تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام، صفحہ 343 344۔ طالوت کی بادشاہت پر قوم کا جواب۔ قرآن مجید میں ہے کہ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی زیادتی دی گئی ہے۔ زیادتی نہیں دی گئی، فرمایا اسے اللہ تعالیٰ نے تم پر چن لیا اور استعمال، علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی گئی اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس سے چاہے دے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 247۔ پہلے قوم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی بادشاہ عطا کرے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہت عطا کی ہے، اب اس کا انکار کرنے لگے کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اسے تو مال بھی زیادہ نہیں دیا گیا، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جواب دیا کہ طالوت بادشاہت کا مستحق اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ اسے پسند کر کے چن لیا اور ملک بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے اور اس کے انتخاب میں اعتراض کرنا عقل والوں کا کام نہیں۔ اور ظاہر چیز جس میں تم بھی سمجھ سکتے ہو وہ یہ کہ بادشاہ کے لیے علم اور جسمانی طاقت زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں طالوت کو تم سے زیادہ حاصل ہیں، اس وجہ سے طالوت بادشاہت کا مستحق ہے۔ تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام، صفحہ نمبر 344۔ طالوت کی بادشاہی کی نشانی۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ علیہ السلام اور اولاد ہارون علیہ السلام۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248۔ بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ آپ دلیل پیش کیجئے کہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے فرمایا، اس کی طالوت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری ضروریات اور حفاظت کا سامان ہے اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے اور جو عمالقہ تم سے چھین کر لے گئے تھے، وہ تمہیں فرشتے واپس کر دیں گے۔ اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب فرشتے صندوق کو اٹھائے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس لے آئے تو اب انہیں طالوت کے بادشاہ بننے کے متعلق اطمینان ہو گیا اور انہیں یہ دلاسا ہو گیا کہ اب وہ یقیناً فاتح ہوں گے، کیونکہ انبیاء اکرام کے تبرکات والا صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، یہ انہیں واپس مل گیا۔ تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام، صفحہ نمبر 346 347۔
ان آیات کریمہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے اسے برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، لہٰذا جو تبرکات کی فضیلت کے منکر ہیں انہیں اس آیت کریمہ میں غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ قوم کی آزمائش۔ قرآن مجید میں ہے کہ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے الگ ہوا، بولا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو اس کا پانی نہ پیے وہ میرا ہے، مگر ایک چلو ہاتھ سے لے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے۔ اور پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر پار کر گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں، جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ جنگ کی۔ بولے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین تھا کہ اکثر کم جماعت غالب آئی ہے، زیادہ گروہوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249۔ جب طالوت کی بادشاہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی آ گئی اور بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کی سربراہی پر میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہے، طالوت نے اعلان کیا جو لوگ اپنے مکان وغیرہ کی تعمیر میں مشغول ہوں میرے ساتھ نہ نکلیں، اور تجارت کرنے والے بھی جو تجارت میں مشغول ہوں وہ بھی میرے ساتھ نہ نکلیں، اور جنہوں نے نئی شادی کی ہو وہ بھی میرے ساتھ نہ جائیں۔ میرے ساتھ ساتھ چلنے والے صرف نوجوان، پھرتیلے اور تمام دنیاوی حاجات سے فارغ ہونے چاہیے۔ مقصد یہ تھا کہ میدان جنگ میں جا کر کسی کو بھی گھر کی یاد نہ آئے کہ میں نے فلاں کام کرنا تھا جو مکمل نہیں ہو پایا۔ حضرت طالوت علیہ السلام جب بہت بڑا لشکر لے کر شہر کی حد سے باہر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام یا حضرت طالوت علیہ السلام نے لشکر کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جس نے وہ پانی پیا وہ میرے دین پر نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ پیا وہ میرا امتی ہوگا اور میرے دین پر قائم ہوگا۔ ہاں چلو بھر پانی اسے لینے کی اجازت ہوگی۔ یہ آزمائش ان کے لیے بہت سخت تھی کیونکہ ان پر پیاس کی شدت طاری تھی اور پانی کو دیکھ کر صبر کرنا ان کے لیے بہت دشوار تھا۔ تمام لشکر والوں نے اس سے پانی پی لیا، صرف 313 تھے جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چلو بھر پانی میں اتنی برکت رکھ دی تھی کہ انہیں وہی کافی ہوا، اور وہ چلو بھر پانی ان کے خادموں اور سواریوں کو بھی کافی ہو گیا۔ جو لوگ آزمائش میں ناکام ہو گئے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے حکم کے نافرمان ہو گئے، وہ بزدل ہو گئے اور کہنے لگے ہم آج جالوت اور اس کے لشکر سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تذکرات الانبیاء علیہ السلام صفحہ 347-348۔ قرآن عظیم میں ہے کہ اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، آپ گولا خان کے ذریعے بھیڑوں اور شیروں کو مارتے تھے۔ آپ کے ساتھ بھائی طالوت کے ساتھ میدان میں تھے۔ جب ان کو خبر پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی کہ کس حال میں ہے تو آپ کے والد نے بھیجا کہ جاؤ اور بھائیوں کی خبر لاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی جنگ کرنے کے لیے ایک صف میں کھڑے ہیں، اور جالوت اپنی بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو مجھ سے مقابلے کے لیے کوئی نکلے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تم کافر کو قتل کیوں نہیں کرتے، لیکن اس کی بہادری کے آگے کوئی اس کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب دوسری صف میں گئے تو دیکھا طالوت لوگوں کو جالوت کے قتل کرنے پر ابھار رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا جو اسے قتل کرے گا اس سے تم کیا سلوک کرو گے؟ طالوت نے کہا اسے اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا اور آدھی بادشاہی دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو راستے میں چلتے ہوئے 3 پتھروں نے آواز دے کر کہا تھا کہ ہمیں اٹھا لو، جالوت کا قتل ہم میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیے، ایک پتھر جالوت کے سینے پر مارا، وہ قتل ہو گیا اور آپ نے کئی لوگوں کو بھی قتل کیا۔ اس طرح جالوت اور اس کے لشکر کو شکست ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور نبوت عطا کر دی۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 6 صفحہ 201، تذکرات الانبیاء علیہ السلام صفحہ نمبر 349۔ بہت شکریہ۔